قرآن پر اعتراض کرتے ہیں شاہ ولی اللہ کا ترجمہ اٹھا لو، تمہارے ممدود، تمہارے ولی، تمہارے سرخیل ہے، شاہ رفیع الدین کا ترجمہ اٹھاؤ اور اہل حدیث کا ترجمہ اٹھاؤ، بسم اللہ کی بات سے لے کر والناس کی سین تک شروع ہو جاؤ۔ اور 35 ممالک میں احمد رضا کے ترجمے پر پابندی لگی، جگہ جگہ تعریف کی، تغیر کیا، تبدل کیا، اللہ کی اسماء صفات کی تعظیم کی ہے، کئی جگہ پر نبی کی توہین کی ہے، احکام کو تبدیل کیا ہے۔ تیرے بڑوں نے جو ترجمہ کیا اس کے مطابق اگر کسی کا ترجمہ ہے تو اہل حدیث کا ترجمہ ہے۔ نعرہ تکبیر! حضرات رفع دین پہ لڑتے ہیں، فاتح خلف الامام پہ لڑتے ہیں، آمین بالجار پہ لڑتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو کہیں جنے طلاق تین نہیں تین کے حلال سینٹر کھو رکھے۔ ابھی گزشتہ دنوں ٹیلی ویژن پر ایک پروگرام چلا، 6 مرتبہ ایک عورت کے ساتھ حلالہ کیا، 6 مرتبہ۔ اب بتاؤ دیوس اور بے غیرت کبھی دیندار ہو سکتے ہیں؟ دین تو غیرت کا، ایمان کا، جان کا، مال کا، 4 چیزوں کا محافظ ہوتا ہے، اور تم جان کے بھی، مال کے بھی، غیرت کے بھی، ایمان کے لٹیرے بننے بیٹھے اور سمجھتے ہو کہ ہم دیندار ہیں۔ تم دیندار نہیں۔ حدیث ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 طرح کے ایک بیان کون کرتا ہے؟ سیدنا رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوسری حدیث مسلم میں ہے، نبی کے دور میں 3 طرح کے ایک شمار کی جاتی تھی، اور حلالہ کروانے والے پر بھی لعنت ہے۔ اٹھاؤ مستدرک حاکم، حلالہ کرنے والا ملعون بھی ہے، اور حلالے کے ساتھ عورت پہلے خامد کے لیے حلال نہیں۔ کیا لکھا ہے؟ پیغمبر کہتے ہیں لعنت، ابن الامام کہتے ہیں نہیں، لعنت کا مطلب کیا ہے؟ لوگوں ذرا سنو، ان کی چیرہ دستیاں، ان کی دلیریاں، ان کی بغاوت یہود و نصارہ کے نقش قدم پر کس طرح گامزن ہے۔ قرآن کہتا ہے یحرفون الکلم عن مواضعہ، تعریف کلمات میں کرتے تھے، ہیر پھیر کرتے تھے، معنی کو، مطالب کو، الفاظ کو تبدیل کرنے میں بڑے ماہر تھے۔ نبی نے کہا لعنت ہے، ابن امام کہتا نہیں، یہ لعنت کا مطلب رحمت ہے۔ اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں لعنت، یہ کیا کہتے ہیں؟ رحمت۔ کیا اسے دینداری کہا جائے گا؟ اور حضرات آگے چلیے، اہل حدیث رفع دین کرتے ہو، ہاتھ اٹھاؤ جو مبارک ہاتھ رفع دین کرتے ہیں۔ او ماشاءاللہ۔ اور سنو، 20 محدثین ہیں۔ امام بخاری نے رفع دین کرنے پر کتاب لکھی، سبکی نے لکھی، نووی نے لکھی، ابن الملقن نے لکھی، بہقی نے لکھی ہے۔ 20 محدثین ہیں، ائمہ محدثین نے باب باندھے رفع دین کرنے کے۔ جاؤ قیامت کی صبح تک کے لیے وقت دیتا ہوں، کوئی امام، کوئی محدث ایسا لے کر آؤ جس نے رفع دین نہ کرنے پر کتاب لکھی ہو، ایک لے کر۔ نعرہ تکبیر! اہل حدیث کے دو حضور، اہل حدیث کے دو حضور مخطوطے بنانے میں بڑے ماہر ہیں، حدیث نور نہیں ملی۔ اے جابر، تیرے نبی کا نور اللہ نے اپنے نور سے پیدا کیا، تورا بورا کے غاروں سے نکالا جوز، پہلے شور مچاتے رہے افغانستان میں، صوفی عباس کہتا رہا، پھر ترکی جا کر جال سازی کی، جوز بنایا، حدیث گڑی۔ اے جابر، اللہ نے اپنے نبی سے تیرے نبی کا نور پیدا کیا۔ میں نے کہا پوری حدیث پڑھ جو تو نے بنائی ہے، یہ پوری حدیث پڑھ۔ حدیث ہاں کے کثرہ کے ساتھ کہہ رہا ہوں، حدیث نہیں کہہ رہا، حدیث پوری پڑھ، یہ من گھڑت بناوٹی بات پوری پڑھ۔ کیا لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے تمام مخلوقات پھر نبی کے نور سے پیدا کی، اور بریلویوں کی کتاب ہے پھول اور کانٹے، اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ صفحہ نمبر 17 کہتا ہے شیطان بھی اللہ نے نبی کے نور سے پیدا کیا۔ ان کا اعتقاد ہے، پوری حدیث کبھی نہیں پڑھیں گے۔ جب بھی کوئی بریلوی یہ روایت پیش کرے المختلق المصنوع المکذوب الکذب علی رسول اللہ، ان سے کہو اگر تمہارے اندر غیرت ہے، حمیت ہے، محبت مصطفیٰ ہے، جاؤ کتاب لے کر اور پوری حدیث سناؤ۔ جب پوری حدیث
سنائیں گے. پہلے تو سنائے گا نہیں, مولوی نہیں سنائے گا, مولوی کی زبان سڑ جائے اگر سنائے. آمین ہے سنائے. تو پھر حدیث کا مضمون کیا ہے کہ پھر کل مخلوقات, سام بھی, بچھو بھی, نیولا بھی, سور بھی, دھواں بھی, کاکروچ بھی, تمہارے اعتقاد کے مطابق نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نبی کے نور سے پیدا ہوا ہے. اور ہم اس بات کو کبھی بھی دین اور مذہب ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور لوگوں آگے آؤ. فاتحہ پڑھنے پر امام بخاری نے کتاب لکھی ہے, امام بیہقی نے کتاب لکھی ہے. جاؤ فاتحہ نہ پڑھنے پر کسی امام محدث نے کتاب لکھی ہو, اور پھر امام بخاری نے اونچی آمین کا باب باندھا, نسائی نے باندھا, ابن حبان نے باندھا, ابن خزیمہ نے باندھا. جاؤ دنیا کے کسی محدث نے آمین پہ سر کا باب باندھا ہو. تراویاں کنیاں پڑھ دے ہو, کنیاں پڑھ دے ہو, کنیاں پڑھ دے ہو. اچھا, اور کہتے کیا ہیں, بنا عشق جو پڑھتے ہیں بخاری, آتا ہے بخار ان کو آتی نہیں بخاری. اب یہ بنا عشق, جیسے کہتے ہیں مر گیا مردود, نہ فاتحہ نہ درود. ایک جنازے پر میں بھی چلا گیا, ہماری مسجد کا نمازی لڑکا جوان فوت ہو گیا. شرارتی بھی کچھ ہوتے ہیں, اس کے ننیال مولوی لے آئے. میں نے وہاں اونچی آواز سے کہا, مولوی صاحب آپ تو کہتے مر گیا مردود, نہ فاتحہ نہ درود, ذرا جنازے کا طریقہ بتا. تیرے جنازے میں نہ فاتحہ, نہ تیرے جنازے میں درود, نہ فاتحہ نہ درود. اپنی کہی ہوئی بات اللہ نے خود ہی لگا دی. اتنی دو نمبری مذہب کے نام پر اللہ اکبر سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و جل ثناؤک. اور جاؤ دنیا کے کسی عجائب گھر سے یہ مجھے روایت نکال کر بتاؤ کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے میں یہ درود پڑھاؤ, یہ ثنا پڑھاؤ. جاؤ جہاں شیعہ کا 12واں امام قرآن لے کر چھپا بیٹھا اسری, وہاں پر یہ تمہارا ثنا بھی پڑھاؤ. اور درود کیا ہے, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت و سلمت و بارکت و رحمت و ترحمت. اور نہ یہ درود ہے نہ یہ ثنا ہے. 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ, ثنا واسطے اللہ تعالیٰ دے, درود واسطے نبی دے, تے دعا واسطے حاضر اس میت دے. اور دعا پڑھتے کیا, اللہم اغفر لینا و مینا و شاہدنا و غائبنا. ایک بھی لفظ اس میں موجودہ میت کے لیے نہیں ہے. جھوٹ بولا ہے, دعا واسطے حاضر اس میت, دعا واسطے حاضر اس میت. جھوٹ شروع میں ہی جھوٹ, مذہب کی بنیادی جھوٹ پر دعا واسطے حاضر اس میت ہے. اور جو دعا پڑھتے ہیں 1 منٹ میں جنازہ پھڑکا کے سے. آؤ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں, اٹھاؤ مسلم نسائی کو, اللہ کے پیغمبر نے جنازہ پڑھایا, اتنی دعائیں پڑھی. میں نے تمنا کی کاش یہ میت میں ہوتا اور جنازہ پڑھانے والا رسول اللہ ہوتے. سمجھ تم کو پھر نہیں آتی. کہتے ہو بنا عشق جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے, بخار ان کو آتی نہیں بخاری, اور تم کو بخاری نہیں آتی. کیوں؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے تمہارا ایسا محاسبہ کیا ہے, قیامت کی صبح تک ان کے مولوی ہاتھ لگا لگا دیکھ رہے ہیں ہو کیا گیا, بن کیا گیا. مدرسہ چلتا نہیں جب تک تقریب بخاری کا اشتہار نہ چھپے. بخاری نے چھوڑی کوئی شے نہیں. کتاب الایمان میں ہمارا رات یہ کہتے ہیں ایمان لا یزید ولا ینقص, ایمان بڑھتا بھی نہیں کم بھی نہیں ہوتا. بخاری کہتے ہیں ایمان قول و عمل ہے, بڑھتا بھی ہے کم بھی ہوتا ہے. پھر امام بخاری نے باب باندھا کتاب الرد الجامیہ, یہ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے. بخاری کہتے ہیں نہیں, اللہ ہر جگہ نہیں. الرحمن علی العرش استویٰ, یہ 7 صفتوں کو ماننے والا بخاری نے رب کی صفات کے انبار صحیح بخاری میں سجا دیے. باب باندھا رفع دین کرنے کا, فاتحہ پڑھنے کا, آمین بالجار کا. اور اسی طرح امام بخاری نے کتاب قائم کیا, کتاب و صلاۃ التراویح. سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی 8 رکعتوں والی روایت لے کر آئے, 8 رکعتوں والی روایت لے کر آئے, 8 رکعتوں والی. اور جاؤ قیامت کی صبح تک کے لیے تمہیں وقت دیتا ہوں, کسی امام محدث نے 20 رکعت تراویح کا باب باندھا. جو تمہارے مسائل ہیں, تقلید ہو, حاضر ناظر ہو, عالم الغیب ہو, اللہ کی صفات والا مسئلہ ہو, کوئی بھی مسئلہ ہے. یا المحند المفند میں لکھا کہ قبور سے فیض, یہ اتفاقی بات ہے, یہ ثابت شدہ بات ہے. آؤ تمہارے جو امتیازی عقائد و مسائل ہے نہ اللہ کے قرآن میں ملیں گے نہ رسول اللہ کے فرمان میں ملیں گے.
نہ صحابہ کی زندگیوں میں ملیں گے، نہ سلف کے منہج میں۔ اٹھاؤ، میں کہا کرتا ہوں بریلویوں سے، اور بریلویوں، صحیفہ ابی ہریرہ، صحیفہ ابی ہریرہ، صحیفہ عائشہ، صحیفہ ابی بکر، صحیفہ علی، صحیفہ عمر بن عاص، موطا مالک ہے، مسند شافعی ہے، مسند احمد ہے، اور پھر آؤ مصنف عبدالرزاق ہے، مصنف ابن ابی شیبہ ہے، مسند ابی داؤد طیالسی ہے، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ ہے، ابن ماجہ سے لے کر بیہقی اور طحاوی تک جاؤ، محدثین نے ابواب باندھے ہیں، ایمان کے، نماز کے، روزے کے، حج کے، زکوٰۃ کے، شرائط، ارکان، واجبات، مبطلات، نواقص، جہاد کیسے کرنا ہے، کمانا کیسے ہے، بیوی کے ساتھ کیسے رہنا ہے، انفرادیت سے لے کر اجتماعیت کے ارتقاء، اقتدار تک، تفصیلات پر انہوں نے، جزیات پر ابواب مرتب کیے، ابواب لکھے، احادیث سے مسائل کا استنباط کیا، استخراج کیا، 30 مسئلے